الحمدللہ اللہ پاک نے توفیق دی جہاں یہ آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ غار حرا کے اندر جا رہے ہیں، یہی راستہ جانے کا اور یہی باہر نکلنے کا ہے۔ یہ ہاتھ پکڑ کے اسلام بھائی نے مجھے اوپر کیا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی لائن ہے۔ تو اسلام بھائی کوشش کریں، رات کے وقت ہو سکتا ہے آخری پیر آسانی ہوتی ہو، اس وقت بہت رش ہے۔ اسلامی بہنیں اوپر ہی وہاں پہ نفل پڑھ لیا کریں، یہاں نہ آئیں۔ بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا تھا کہ بہت پریشان، یہاں گرمی بھی ہے، واپس آنا بہت مشکل ہے، ہاتھ پکڑ کے میرا وہ اسلام بھائی لے کر آئیں۔ نے گواہ بنایا اس غار حرا کو، یہ وہ غار حرا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ٹاور کے ساتھ خانہ کعبہ ہے، اس کی زیارت بھی ہوتی رہے، تنہائی بھی ہو، عبادت بھی ہو، اس لیے اسے غار حرا کو یعنی جبل نور کے اوپر جو غار حرا اس کو سلیکٹ کیا، جہاں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہاں پر ظہر کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جنہوں نے دعا کا بولا ہے، جنہوں نے نہیں بولنا چاہتے ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کو بھی مکہ پاک مدینہ پاک کی بات حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں، میرے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو بخش دے، جہاں پہ نبی پاک کے قدم مبارک لگے ہیں، اس پہاڑ نے نبی پاک کی زیارت کی ہے، نبی پاک کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، جسم کو چوما ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، نبی پاک کا قلب اطہر اس کو چاک کیا گیا اور اس پہ نورانیت بری گئی، تو اس کے بعد قرآن پاک نازل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ عبادت کرتے اعلان نبوت سے پہلے، اور اس علماء کرام فرماتے اس پہاڑ کے اوپر چڑھتے جائیں تو غم دور ہوتے رہتے ہیں۔ واقعی جب ہم نیچے سے آئیں تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے، اگر سیدھا آئیں تو 40 منٹ، 1 گھنٹہ سٹے کرنے کے بعد یہاں آتا ہے۔ یہ لوگ سارے انتظار میں، اور یہ دیکھ لیں آپ یہ راستہ کتنا مشکل ہے، یہاں سے لوگ جا رہے ہیں۔ بعض ہمارے سید صاحب وہ بھی لائن لگے، اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائی، اندر چلے جائیں اور خیریت کے ساتھ واپس بھی آ جائیں۔ نیچے والے سید ان کے صاحبزادے کرم، سید حماد صاحب۔